دو بھیگے ہوئے لوگ۔ اقبال مجید۔ بالکل اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گرد آلود زمین پر انتہائی موٹی موٹی بوندیں اتنی تیزی سے یلغار کرنے لگیں کہ لوگوں کو جسم پر ان کی چوٹوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ کسی کو توقع نہ تھی کہ بارش ہوگی، نہ تو موسم ہی تھا اور نہ ایسے آثار۔ خلاف توقع کوئی بہت بڑی تبدیلی ہمیں سب سے پہلے چونکاتی ہے اور پھر ہمارے معمول میں خلل پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے سڑکوں اور چوراہوں کا سارا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ لوگ گھروں سے نہ تو برساتیاں لے کر نکلے تھے اور نہ چھاتے، اپنے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے یہاں کسی چیز میں استحکام نہیں۔ تڑا تڑ بوندیں گرنے پر میں بھی سٹپٹا گیا۔ فوری طور پر میں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو اس وقت عام طور پر دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ میں بھی اس وقت سڑک پر چل رہا تھا۔ میں نے بھی بھاگ کر سب سے پہلی چھت کے نیچے پناہ لی۔ ابھی میں چھت کے نیچے پہنچ کر اپنی جگہ پر سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ گرتا پڑتا ایک اور آدمی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایک بار دیکھا، پھر دونوں اپنی اپنی سانسوں پر قابو پانے میں لگ گئے۔ میں نے رومال سے اپنا چہرہ پوچھا، قمیض اور پتلون پر ایک نظر ڈالی اور سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ بھلا بتائیے کون کہہ سکتا تھا کہ بارش ہونے لگے گی؟ میرے قریب کھڑے ہوئے آدمی نے سلسلہ شروع کیا۔ میں اس وقت قطعی کسی راہ و رسم کو بڑھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جواب میں خاموش رہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خیال تھا کہ بے موسم کا چھینٹا ہے، دو چار پل میں کس بل نکل جائیں گے، لیکن ایک بار آسمان پر جو نظر پڑی تو سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے بہت سے بادل اس قدر آس پاس چھپے ہوئے تھے اور ہم میں سے کسی کو ان کی خبر تک نہ ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے موسلا دھار پانی گرنے لگا، گھٹائیں چاروں طرف پھیل گئی تھیں، سامنے جس سڑک پر ہجوم تھا ایک پرنالے کی طرح بہنے لگی تھی۔ میں ابھی پہلو بدل کر ان حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سر اور کندھوں پر ٹھنڈی ٹھنڈی کچھ بوندوں کے گرنے سے چونک پڑا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہمارے سروں کے اوپر آسمان کے بجائے چھت تھی۔ شاید میرے قریب کھڑے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یک بارگی ہم دونوں نے دوسری بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ساتھ ہماری نگاہیں اوپر اڑ گئیں۔ ہم جس پناہ میں کھڑے تھے وہ ایک پرانا سائبان تھا جو کسی پرانے مکان کے صدر دروازے کے سامنے نکلا ہوا تھا اور جس کی لمبائی مشکل سے 5 فٹ اور چوڑائی 2 گز رہی ہوگی۔ ہماری پشت پر صدر دروازہ تھا جس میں تالا لگا ہوا تھا۔ سائبان کی چھت پرانی وضع کی تھی جس کی بوسیدہ دھنیاں نیچے کو جھکی پڑ رہی تھیں اور ان پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے یہ بوندیں موٹی ہوتی جاتی اور جب اپنا وزن سادھ نہ پاتی تو پکے ہوئے آم کی طرح پٹ سے گر پڑتی۔ یک بارگی ہوا نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ہماری سمت رخ کیا اور ایک بہت ہی دبیس سا چھینٹا ہم دونوں کو گھٹنوں تک بھگوتا چلا گیا۔ میں تلملا کر پیچھے ہٹا۔ میرے قریب کھڑا ہوا آدمی تو جیسے اچھل پڑا۔ حالانکہ پیچھے اب گنجائش نہ تھی، لیکن وہ آدمی کچھ اس طرح کی کوشش کر رہا تھا جیسے دروازے کی دیوار اس کی مزاحمت پر قدرے پیچھے ہٹ جانے کو تیار ہو جائے گی۔ ہوا کا جھونکا تو آیا اور چلا بھی گیا، لیکن سائبان کی دراڑوں اور دھنیوں سے بوندوں کا سلسلہ تیز تر ہو چکا تھا۔ میرا ساتھی اب بار بار پہلو بدل رہا تھا اور اپنے آپ میں سکڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سامنے کھلی ہوئی سڑک پر نظر ڈالی۔ کبھی کبھی کوئی موٹر تمام شیشے چڑھائے چھپا چھپ کرتی گزر جاتی۔ اکا دکا سائیکل سوار دانتوں پر دانت جمائے سارے جسم سے شرابور پیڈل پر زور مارتے دکھائی دیتے۔ ان سائیکل سواروں نے بارش کو جس نقطۂ نظر سے دیکھا تھا وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اکتا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک کرتا اور پائجامہ پہنے تھا۔ کرتے کے مونڈھے پوری طرح بھیگ گئے تھے۔ چھت سے گرنے والی بوندوں نے اس کے سر، پیٹھ اور باہوں کو اچھی طرح بھگو دیا تھا۔ اس کے پائجامے کی دونوں موہریاں گھٹنوں تک بوچھار کی چوٹ سے پہلے ہی زخمی ہو چکی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے کہ ہم دونوں ایک ہی حمام میں تھے۔ اپنا یہ انجام دیکھ کر میں جھنجھلا اٹھا۔ بھائی یہ بارش تو اب رکنے کی نہیں، میں نے پہلو بدل کر کہا اور اپنے ساتھی کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس سے اپنی پچھلی بڑھتی ہوئی بے رخی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، بادل گھر گئے ہیں اور یہ بھی جگہ کچھ محفوظ نہیں دکھائی دیتی۔ یہ کہہ کر میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی دیکھا اور ایک بار پھر ہم دونوں کی نظریں ملیں۔
دراصل میں اب اکتانے لگا تھا، میرا جی چاہنے لگا تھا کہ وہاں سے نکل بھاگوں۔ مجھے سڑک پر اکا دکا لوگ اس پانی میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی میں الجھ ہی رہا تھا کہ میرے سر پر پھر کچھ بوندیں گریں۔ میں نے جلدی سے پہلو بدلا، لیکن ساری چھت ہی شاید ٹپک رہی تھی۔ جس طرف بھی میں سکڑتا بوندیں میرے تعاقب میں لگی رہتی۔ یہی حال اس اجنبی کا بھی تھا، وہ بھی بہت تیزی سے اس مختصر سی جگہ میں کئی بار اپنی پوزیشن بدل چکا تھا۔ آخر کو میں جھنجھلا کر اس سے مخاطب ہوا، آئیے ہم لوگ نکل نہ چلیں؟ جواب میں اس نے میری طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرایا اور پھر ایک کونے میں سکڑ گیا۔ شاید اسے میری بات اس حد تک مضحکہ خیز لگی تھی کہ اس نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اب شدید گھٹن سی ہونے لگی۔ چھت سے مسلسل ٹپکنے والی بوندیں تیروں کی طرح میرے جسم کو چھید رہی تھیں۔ میرے تلووں کے نیچے کی زمین اب کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی اور آس پاس کے ننھے منھے گڑھوں میں اتنا پانی آنے لگا تھا کہ جتنا لاڈلے اور ضدی بچے پیالیوں کی تہوں میں دودھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف قدرے غور سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر اس اکتاہٹ اور بیزاری کا کہیں نام و نشان نہ تھا جو میں محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے انتہائی کینہ دوز نظروں سے اس کے ارادوں کو بڑی ہوشیاری سے ٹٹولنا شروع کیا کہ شاید اس نے اس سڑی گلی چھت کے نیچے کھڑے رہنے کے سلسلے میں اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ وہ ڈھیٹ بنا جمع کھڑا تھا، مجھ سے نہ رہا گیا، اور اس بار میں قدرے ترش روئی سے مخاطب ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں کھڑے رہنے سے آپ اپنے آپ کو بھیگنے سے بچا لیں گے؟ مشکل ہی نظر آتا ہے، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بارش اگلے 10-5 منٹ میں رک سکے گی؟ آثار تو ایسے نہیں ہیں، اس نے پھر الفاظ چبا چبا کر جواب دیا۔ تو پھر یہاں جھک مارنے سے فائدہ؟ جب بھیگنا ہی ہے تو پھر اتنی بے بسی کے ساتھ کیوں بھیگیں؟ اور تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے تھم ہی جائے۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا اور اپنے بھیگے ہوئے قمیص کے دامن سے جو اب بدن پر کھال کی طرح چپکا ہوا تھا چہرہ پوچھنے لگا۔ میں نے اپنی اندرونی گھٹن دور کرنے کے لیے ایک لمبی سانس لی اور سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ بارش میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اسی تیزی اور تندی کے ساتھ پانی ہر طرف ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہا تھا۔ میں نے بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے دائیں بائیں ایک بار پھر نظر دوڑائی۔ دور تک کوئی بھی ایسا مقام نظر نہیں آیا جہاں بھاگ کر پناہ لی جا سکتی۔ کچھ دور پر ایک پیٹرول پمپ ضرور دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے بعد ایک رہائشی عمارت کے کمپاؤنڈ کی چہار دیواری تھی جو کچھ دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس مکان سے واقف تھا۔ اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر رہتی تھی جس کے پھاٹک پر اس کی نیم پلیٹ سے بھی بڑے ایک بورڈ پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، کتوں سے ہوشیار۔ ابھی میں اپنے دائیں بائیں جھانک تاک میں لگا ہوا تھا کہ ایک کتے نے ہماری چھت کے نیچے آ کر اپنے کان پٹ پٹائے۔ ہم دونوں نے بیک وقت اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ دیکھیے، اس طرح کھڑے رہنا حماقت ہے۔ اسی درمیان میں نے اسے پھر مخاطب کیا، تو پھر کیا کریں؟ وہ اپنے کندھے ڈالتے ہوئے بولا، ہم لوگ یہاں سے نکل چلیں، مگر بارش بہت تیز ہے۔ تو کیا ہوا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ہم لوگ تو ویسے بھی سر سے پیر تک بھیگ چکے ہیں، کیا آپ کو اب بھی یہ خوش فہمی ہے کہ اس چھت کے نیچے آپ محفوظ ہیں؟ لیکن پھر بھی یہ کہہ کر وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ خیر صاحب، میں تو اب یہاں 1 منٹ نہ رکوں گا، میں تو چلتا ہوں، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اور سکیڑ لیا۔ اس کے اس جواب پر میں دل ہی دل میں اور جذبز ہوا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان بہت کچھ مشترک تھا، سفر کا ارادہ، یکبارگی بارش میں پھنس جانا، ایک ایسی چھت کے نیچے سر چھپانا جس کی رگ رگ چھدی ہوئی تھی، اور پھر ایک ہی کیفیت میں لگاتار دونوں کا بھیگنا۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ ایسے حالات میں ہم دونوں کی سوچ بھی کم و بیش مشترک ہوگی، لیکن وہ ایسی حماقت آمیز حرکتیں کر رہا تھا جن کا کوئی جواز میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سینہ تان کر اپنا ایک پیر زمین سے اوپر اٹھایا اور اپنے بھیگے ہوئے پتلون کی موہریوں کو لپیٹ کر اوپر چڑھانے لگا۔ مجھے الجھن تھی، غصہ تھا، اپنے اندازے غلط ہوتے دیکھ کر ایک طرح کی جھنجھلاہٹ تھی۔ ہم دونوں کی سوچ میں بڑا فرق تھا، ہمارے راستے الگ الگ تھے، ہمارے نفع نقصان کے پیمانے بھی میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ ٹپکتی ہوئی چھت سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیگنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم شرابور ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہ چھت اس کا پیچھا نہ چھوڑتی، اس کو بھگوتی رہتی۔ سستا سستا کر بوندیں گرتی رہتی، بالوں پر گر کر گدی سے ہوتی ہوئی پیٹھ پر رینگتی ہوئی ایڑی کے آخری سرے تک پہنچ جاتی۔ بھیگنے کا یہ عمل آہستہ اور سست رفتاری کے ساتھ تھا،
لیکن وہ اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا کہ اس کے انجام سے واقف نہ ہو۔ پھر کیوں وہ اس چھت سے چمٹا ہوا تھا؟ شاید اس نے قناعت کر لی تھی، جو کچھ پہلی کوشش میں ہاتھ آ گیا تھا بس اسی کو بہت جانا تھا۔ کاہل، کڑ مغز، پست ہمت اور مردہ۔ میں نے زمین پر تھوکا اور والہانہ انداز میں دھڑ دھڑاتے ہوئے پانی میں سینہ تان کر نکل کھڑا ہوا۔ میں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہوا کے تیز جھونکے اور بوچھاروں کے تیز تماچوں نے میرا استقبال کیا۔ کاوش، ایکسپلوریشن، تلاش، یہی زندگی ہے۔ میں نئی پیڑھی کا آدمی ہوں، میری سوچ میں بڑا فرق ہے۔ چھت دھیرے دھیرے اب بھی ٹپک رہی ہے۔ دھیرے دھیرے بھیگنا اور بھیگے ہوئے بدن پر دھیرے دھیرے ہوا لگتے رہنا تو اور بھی نقصان دہ ہے۔ اسے ضرور ٹھنڈک لگ جائے گی، مجبوری ہے۔ ہم سب اپنی اپنی پسند کی موت مرنا قبول کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے اپنے سلیکشن ہیں۔ ہر آدمی کینسر سے مرنا نہیں پسند کرتا، جس طرح ہر آدمی ریل سے کٹ کر مرنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسے ٹھنڈ لگ گئی اور ڈبل نیمونیا ہو گیا اور وہ مر گیا تو سب کیا کہیں گے؟ بے وقوف ایک ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے سارا دن کھڑا رہا، اس امید پر کہ شاید بارش تھم جائے۔ کام چور، بدخصال اور ناکارہ روحوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، یہ اتنا اہم نہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم کس طرح مرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک اچھا موضوع ہے۔ کافی ہاؤس جا کر پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیرلین کی قمیض پتلون ہے، 5 منٹ میں سوکھ جائے گی۔ تب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو میرے ساتھی ہیں کہ وہ کس کے لیے مرنا پسند کریں گے، کس طرح یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کس مقصد کے لیے موت انہیں قبول ہوگی۔ کیا ایک ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے ڈبل نیمونیا کا شکار ہو کر مرنا ایک عظیم مقصد ہے؟ میں جانتا ہوں وہ لوگ میری بات سنیں گے، مجھ سے کہیں گے کہ تم میں سن 1960 کے بعد کی چیتنا بول رہی ہے۔ تب میں ان سے کہوں گا کہ ہاں، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، یہی بڑا فرق ہے، سوچ کا فرق۔ اور پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ اب بھی ایک آدمی اس چھت کے نیچے کھڑا ہے جو کھلے آسمان کی بارش کے نیچے بھیگنا پسند نہیں کرتا، لیکن بھیگ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ نہیں آیا، لیکن میں کھلے آسمان کے نیچے بھیگتا ہوا آیا ہوں۔ پوری بارش میرے اوپر سے گزر گئی ہے، میں نے پوری بارش کو اپنے بدن پر جھیلا ہے۔ تب کافی ہاؤس کی آرام دہ کرسی اور مضبوط چھت کے نیچے پہنچا ہوں۔ میں نے ایکسپلور کیا ہے، ایسرٹ کیا ہے، تلاش کے لیے بوچھاروں کے تماچے کھائے ہیں۔ مجھے پانی سے ڈر نہیں تھا، لگاؤ تھا۔ لگاؤ، وہ لوگ اس لفظ پر ضرور چونکیں گے۔ بوچھاروں کی موٹی موٹی یلغار نے میرے اندر حیرت جگائی تھی، جستجو کے لیے اکسایا تھا۔ حیرت اور جستجو، وہ لوگ ان لفظوں کو بھی سنبھال کر رکھ لیں گے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ میرے اندر پوری قوت کے ساتھ یہ عقیدہ موجود تھا کہ اس بارش سے پیار کر کے، اس کے ساتھ بہہ کر میں ضرور ایک نئی اور بہتر صورتحال تک پہنچوں گا۔ عقیدہ، وہ اس لفظ کو بھی جلدی سے اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور پھر وہ اس بھیگتے ہوئے آدمی کی طرف سے لاپرواہ ہو کر مجھ سے چھینے ہوئے چاروں لفظوں کو کنجوس کی طرح دھیرے دھیرے نکالیں گے۔ لگاؤ، حیرت و جستجو، اور پھر عقیدہ۔ پھر ان سب کی آنکھیں طوطے کی طرح ہو جائیں گی، اور وہ دھیمے دھیمے لہجے میں مجھے بتائیں گے کہ رگ وید کے انسان کے پاس یہ 4 عظیم چیزیں موجود تھیں: لگاؤ، حیرت و جستجو اور عقیدہ۔ ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، اور یہی ساری الجھن ہے۔ ہم لوگ وید نہیں لکھ سکتے، کوئی وید نہیں لکھ سکتے۔ لیکن تم اس بھیگتے ہوئے آدمی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن بارش، سڑک پر چلتے چلتے یک بارگی مجھے احساس ہوا جیسے پانی برسنا تھم گیا ہو۔ ذہن کا سارا تناؤ جیسے ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل تیزی سے بھاگ رہے تھے اور بوندیں گرنا نہ جانے کب بند ہو گئی تھیں۔ کافی ہاؤس ابھی دور تھا۔ بھیگی ہوئی لمبی سڑک پر میرے ٹخنے اپنے آپ لڑھکتے جا رہے تھے۔ میری قمیض اور پتلون دونوں کھال سے چپکی ہوئی تھی۔ اندر کے بنیان کی کٹاؤ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میری جیب میں 4 مینار کی ڈبیا میں صرف ایک سگریٹ تھی۔ ڈبیا نکال کر میں نے سڑک کے دونوں طرف دیکھا۔ کچھ قدم آگے سڑک کے ایک کنارے پر چائے کی ایک دکان دکھائی پڑی، جس کی بھٹی کے کوئلے پانی کی بوچھار پا کر اور سرخ ہو گئے تھے۔ ہوا اب بہت ٹھنڈی تھی۔ سرخ سرخ انگاروں والی بھٹی کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ڈبیا سے سگریٹ نکالی جو پوری بھیگ چکی تھی۔ سگریٹ ہونٹوں سے لگا کر میں بھٹی کے قریب کھڑا ہو کر اپنے کو نچوڑنے لگا۔ ماچس لے کر سگریٹ جلائی اور 2 4 کش لیے ہی تھے کہ سگریٹ کا کاغذ اپنے آپ ہی گھلتا چلا گیا اور ہونٹوں پر تمباکو کے بہت سے ریشے چپک گئے۔ سگریٹ تھوک کر میں نے چائے والے سے 1 کپ چائے مانگی اور بھٹی سے اپنے آپ کو سکھانے لگا۔
पानी थमते ही सड़क फिर से चल निकली थी। तो साहब अब कपड़े सुखाए जा रहे हैं, कोई मेरे पास से गुजरते हुए बोला। मैंने नजर उठाकर देखा, वही अजनबी हंसता हुआ चाय खाने में दाखिल हो रहा था। आइए चाय पिएं। एक कुर्सी पर बैठते हुए उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं करीब ही बैठ गया। हवा बड़ी तेजी से चल रही थी। मेरे कपड़े की नमी अब कदरे कम रह गई थी। आपने जल्दी की, 10 मिनट बाद बारिश थम ही गई। उसने अपनी कमीज का दामन निचोड़ते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ बेदिली से देखा और बड़बड़ाया, और अगर न थमती? मजबूरी थी। मुझे उसके इस जवाब पर अफसोस हुआ। कीमती लफ्जों का बेमहल इस्तेमाल उतना ही अफसोसनाक होता है जितना एक शिकारी के लिए शेर की गोली से चिड़िया का शिकार करना। आप एक मामूली आदमी हैं, मैंने उसे जवाब दिया। अच्छा, यह कहकर उसने एक सवालिया निशान बनाया। कैसे? जैसे कि और सब मामूली लोग हुआ करते हैं। वो मेरी बात पर कतई दुखी नहीं हुआ, सिर्फ हंस दिया, और जब चाय आई तो अपनी प्याली में मजे से चमचा चलाने लगा। मैं ये बात संजीदगी से कहना चाहूंगा कि आप या आप जैसे लोग खुद अपनी जगह पर एक मजबूरी हैं। वो फिर गमगीन नहीं हुआ, बल्कि मेरी बात पर हंस दिया और सीधा मेरे चेहरे को देखते हुए बोला, मैंने आपका साथ नहीं दिया तो शायद आप इस पर नाराज हैं। बेतुकी बातों से कोई फायदा नहीं। अब मुझे गुस्सा आ गया। आप मेरा साथ क्या देते? कोई मैं नेपोलियन था जो वाटरलू को फतह करने जा रहा था और मुझे साथी दरकार थे? मैंने तो एक सीधी सादी बात कही थी। कौन सी बात? यही कि भीगना तो यूं भी है, आइए निकल चलें। मैं पूछता हूं, आप भीगने से बच गए? जवाब में उसने मेरी कमीज की तरफ गौर से देखा। ये कपड़ा शायद पॉलिएस्टर फैब्रिक कहलाता है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, लेकिन भीगता ये भी है, मैंने तंज किया। पतलून भी उसी कपड़े का है शायद, उसने मेरी पतलून को नजरों से टटोला। जी हाँ। आपकी कमीज में कोई जेब तो है नहीं? जी नहीं। जवाब पाकर वो चुप हो गया, चाय का आखिरी घूंट लिया और इस बार जरा ऊंची आवाज में कहने लगा। वैसे मुझे इस बात के पूछने का कोई हक नहीं, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो बताएं कि कपड़ों के अलावा आपके साथ इस वक्त क्या कोई और चीज है? क्या मतलब? मैंने बात की वजाहत चाहिए। मेरा मतलब है कि आपकी पतलून की जेबों में इस वक्त कौन कौन सी चीजें हैं? मेरा मतलब है जैसे रुपया पैसा, या कुछ रेजगारी पड़ी है? कोई नोट? नहीं है। कोई तस्वीर? ऐसी तस्वीर जिसे आप रखना चाहते हो, जो आपको बहुत अजीज हो? नहीं है। कोई ऐसा कागज या कोई मुसव्वदा जो आपके लिए बहुत कीमती हो, या कम से कम जिसकी हिफाजत आपके लिए बहुत जरूरी है? नहीं है। कोई ऐसी दवा, मेरा मतलब है गोलियां या कैप्सूल जो कीमती ख्वाह ना हो लेकिन इसलिए अहम हो कि उन्हें ऐसे बीमार को दिया जाना है जो उसे अगर जल्द मिल जाए तो वो बच सकता है? नहीं, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। कोई तावीज के जिस पर आपको भरोसा हो कि जब तक वो आपके पास रहेगा फतहो कामरानी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगी? ये सब क्या बकवास है? यानी नहीं है? हाँ, नहीं है। आपके पास एक पतलून, कमीज, एक जोड़ा जूता और कुछ रेजगारी के अलावा और कुछ नहीं है इस वक्त? नहीं। मेरी कमीज से पहले आपकी कमीज सूखेगी क्योंकि पॉलिएस्टर फैब्रिक है? जी हाँ। उसी तरह से मेरी पतलून से पहले आपकी पतलून सूखेगी। ठीक? ठीक। तो फिर? वो मुस्कुराया। तो फिर क्या? मैं झुंझला पड़ा। आपके पास जूते, कमीज, पतलून और रेजगारी के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास है। आपके लिए अगर जूते और कमीज, पतलून और रेजगारी भीग भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जूते और कमीज और पतलून के भीग जाने पर भी उस चीज को भीगने से बचाना चाहता हूँ। किस चीज को? मैं तैश में आकर चीख पड़ा। वही जो मेरे पास है और आपके पास नहीं। आखिर क्या है आपके पास? वकीलों की तरह फांसने की कोशिश मत कीजिए। मुझे गुस्सा आ गया। दुनिया में कुछ जरूरी नहीं, ये सब बकवास है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। आराम से चाय वाले को पैसे दिए और बाहर निकलकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब आपकी जेब में ऐसी कोई चीज हो कि जिसकी हिफाजत आप करना चाहें, तो आप भी बाहर भीगने के बजाय छत के नीचे भीगना पसंद करेंगे, और उस वक्त वो आपकी मजबूरी होगी। और वो चला गया। मेरे जिस्म पर पॉलिएस्टर फैब्रिक पूरा सूख चुका था।